आता मित्रो, आपण या कार्यक्रमाच्या सांगतापर्यंत आलो आहोत. शेवटची निष्कर्षात्मक शब्दांसाठी मी के सोहेल साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी यावे व आपले शब्द जे आहे इथं मांडावे. अस्सलामु अलैकुम. अल्हम्दुलिल्लाह वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन. Respected dignitaries on the dais of the dais, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज नांदेड़ के लिए, यहाँ के समाज के लिए वाकई एक हिस्टोरिक डे है. ज़िंदगी भर याद रखने का एक दिन, जहाँ पर बहुत कम टाइम पर अभी हेट्रेड का एक सुनामी चल रहा है, बगावत का एक सुनामी चल रहा है. इस वक्त ऐसे एक स्टेज आपको शायद इंडिया में पिछले 2 साल में बहुत कम मिला होगा, जिसमें सिख का भी है, जो है हिंदू भी है, मराठी जो है समाज के अलग अलग जो है रिप्रेजेंटेशंस है, मुस्लिम्स भी है, क्रिश्चियंस भी है, सब लोग मौजूद एक स्टेज, ऐसा आपस में मोहब्बत का और भाईचारगी का जो है ब्रदरहुड का एक जो है शेयरिंग स्टेज, ये एक हिस्टोरिक डे है. इस वक्त असल में मैं तकरीर शुरू होने के पहले पिछले महीने मेरा एक जो तजुर्बा था वो मैं आपके साथ से शेयर करना चाहूँगा. नैनीताल में एक पहाड़ के ऊपर, दिल्ली में एक संस्था है सर्वधर्म संवाद, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्वामी अग्निवेश जी के पैटर्नशिप में फॉर्म हुआ था, और मनु सिंह और फरहा ईमान त्यागी उसका प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी है. उन्होंने एक 20 लोगों का एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था, 5 दिन का कैंप, और वो कैंप नैनीताल के एक फॉरेस्ट इलाके में एक बड़ा पहाड़ के ऊपर ऑर्गेनाइज़ किया था. 5 दिन हम सब लोग एक साथ रहना है. कौन? उसमें 2 मुस्लिम्स थे, मैं और बासित जमाल, 2 क्रिश्चियंस थे, अंशु एंटनी और जो है हमारे फ्रेंड जोसेफ थे, और जो है हिंदू समाज से अलग अलग तबके से अलग अलग लोग मौजूद थे. उसमें आप जो भी सोच सकते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल रिप्रेजेंटेशंस उसमें मौजूद है. उसमें संघ परिवार के बैकग्राउंड के लोग भी मौजूद थे, सब लोग मौजूद थे. एक साथ रहना, एक साथ जो है खाना खाना, एक साथ डिबेट करना, डायलॉग करना, सबसे कंटेंशियस इश्यूज़ पर. कौन सा इश्यूज़ पर? जिहाद पर, वॉर इन वेरियस रिलीजन्स के ऊपर, और जो है वॉर इन क्रिश्चियनिटी, वॉर इन हिंदुइज़्म, वॉर इन इस्लाम, और जो है इस्लाम के ऊपर जो भी जो क्रिटिसिज्म है उसके ऊपर, हिंदू रिलीजन के ऊपर जो भी क्रिटिसिज्म उसके ऊपर, क्रिश्चियनिटी के ऊपर जो भी क्रिटिसिज्म उसके ऊपर, सिख रिलीजन उसके ऊपर. क्रिटिसिज्म और कोई नहीं करेगा, बल्कि क्रिटिसिज्म सेल्फ क्रिटिसिज्म है. इस्लाम के क्रिटिसिज्म हम खुद करेंगे कि इस्लाम और मुसलमान ये प्रॉब्लम है, पहला दिन. और सेकंड डे क्रिश्चियनिटी के ऊपर जो क्रिटिसिज्म है वो क्रिश्चियन लोग ही करेगा कि हमारे कौम का, हमारा रिलीजन में और उसका प्रैक्टिस में ये फ़र्क है और प्रॉब्लम्स है. और हिंदू रिलीजन के ऊपर और हिंदू रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर सेल्फ क्रिटिसिज्म खुद करेगा, और उसके ऊपर जो है गुफ्तगू होगा, डिबेट होगा, डायलॉग होगा. ये प्रोग्राम के बाद ऐसा हुआ कि जो सबसे कट्टर किस्म के लोग थे, जो बिल्कुल नफ़रत के साथ लोग इसके पहले एक जो है नज़र रखते थे, वो लोग भी आखिरी दिन, 5वां दिन, इतना करीब हो गए थे हम आपस में सब लोग कि वो बोलने लगे, एक जो है एक हमारा दोस्त बोलने लगे कि हमारा ज़िंदगी में सबसे अच्छा दोस्त जो है मुझे ये मिला, जो दूसरे मज़हब के आदमी हैं. मेरा दोस्त जो था वो बिल्कुल एक दूसरे मज़हब के आदमी थे. उन्होंने जाते वक्त मुझे हग करके बोला कि मेरा ज़िंदगी का सबसे अच्छा दोस्त ये है. और मैं अब तक ये बिलीव करता था कि मुसलमान जो है नहाते नहीं हैं, सिर्फ फ्राइडे में नहाते हैं. मुझे ऐसा बताया गया, और मुझे ऐसा बताया गया कि मुसलमान मतलब जो है टाइडी, नीट एंड टाइडी नहीं होता है, वो ऐसा ही होते हैं.
تو یہ سب غلط فہمی مجھے دور ہو گیا. اور جہاد کے بارے میں جب بھی میں سنتا ہوں تو میرا ذہن کچھ اور کام کرتا تھا, اور کچھ امیج آتا تھا میرے ذہن میں. لیکن آج میں سمجھتا ہوں جہاد کیا ہے. اور اسلام کے بارے میں جب بھی سنے تو مجھے کچھ غلط پکچرز آتا تھا, لیکن آج سے مجھے یہاں کے جو لوگوں کا پکچرز آنا شروع کرے گا. تو میرا سمجھ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر یا دنیا میں کہیں بھی ہو, بغاوت کا جو پہلا سٹیج ہے وہ ڈس انگیجمنٹ ہے. جہاں پر ڈس انگیجمنٹ شروع ہوتا ہے وہاں سے نفرت شروع ہوتا ہے. وہ صرف کمیونٹیز میں نہیں بلکہ وہ ایون فیملیز میں ایسا ہی ہوتا ہے. ہمارا خاندان میں بھی ایسا ہوتا ہے. ایک فیملی دوسرا فیملی کے ساتھ جب ڈس انگیجمنٹ شروع ہوتا ہے, آپس میں بات چیت اور اٹھنے بیٹھنے کا موقع کم ہو جاتا ہے, پھر آہستہ آہستہ مس انڈرسٹینڈنگ اور جو ہے بغاوت شروع ہوتا ہے. یہ کمیونٹیز کے بارے میں بھی صحیح ہے. انڈیا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر 6000 سے زیادہ کاسٹس موجود ہے, 6000 سے زیادہ جاتیاں موجود ہیں. اور دنیا میں ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر 1400 ایتھنیسٹیز موجود ہے اور 1700 لینگویجز موجود ہے. 1700 لینگویجز ایک ملک میں, آپ سوچ سکتے ہیں 1700 لینگویج ایک ملک میں. اور یہ ڈائیورسٹی اگر سیلیبریٹ نہیں کیا ہوتا تو یہ ملک تباہ ہو جائیں گے. یہ ملک آپس میں لڑنے میں مصروف ہو جائے گا, یہ لڑتے لڑتے ختم ہو جائے گا. ہمارا سب سے بڑا خوبی یہ ہے کہ ہم آپس میں ڈائیورسٹیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. قرآن میں ایک آیت ہے, بہت خوبصورت آیت ہے, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. اللہ اگر چاہے تو یہ جو امت کو جو ہے ایک امت بنا سکتا تھا, پورا جو سماج کو, پورا دنیا کو ایک امت بنا سکتا تھا. لیکن اللہ نے, بھگوان نے, ایشور نے اس کا جو استتو ہے, اس کا جو آئیڈینٹی ہے, اس کا جو ویری ایگزسٹنس ہے, ایسا بنایا ہے کہ یہ ڈائیورس ہو اور یہ ڈائیورسٹیز بڑھتے رہے. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ, یہ جو ڈائیورسٹیز ہے وہ بڑھتے رہے. یہ ڈائیورسٹیز کو تسلیم کرنا اور یہ ڈائیورسٹیز کو جو ہے ہم بولنا نہیں, ہم ایک ہوموجنس سوسائٹی بننا چاہیے. اگر بولتے ہیں کوئی بھی ایک ایکسکلوزیوسٹ آئیڈیالوجی کے تحت اگر کوئی بھی سماج کو پولیٹیکلی سوشلی اگر اورینٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اینٹی ریلیجن ہے, وہ اینٹی سوشل ہے اور اینٹی ہسٹورک ہے انڈیا کے پس منظر میں اور پورا دنیا کے ٹریڈیشنز میں, کلاسیکل جو ہے ٹریڈیشنز میں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں, کچھ مہینوں میں انڈیا میں جو چل رہا ہے اس کا جو ڈیپتھ ہے اس کو میشر کرنے کا ضرورت ہے. صرف جو ہے کمیونٹی کے آدھار پر نہیں. آپ جانتے ہیں گووند پنسارے, ایم کلبرگی, دبولکر, انڈیا کے بڑے بڑے جو ہے جانے مانے جو ہے رائٹرز ہے, ہسٹورینز ہے, کتابیں لکھا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں جو ہے شیواجی کے بارے میں جو کتاب ہے وہ لکھنے کے فوراً بعد ان کو جو ہے وہ جو پرچار ہو رہا تھا, جو پورا مراٹھ لینگویج میں جو ہے بھاشا انسٹیٹیوٹ کا ایوارڈ بھی ملا تھا. سب سے جو ہے بڑا جو ہے کتاب تھا شیواجی کون. یہ کتاب نکلنے کے فوراً بعد تھوڑا دیر بعد جو ہے آپ جانتے ہیں گووند پنسارے کو قتل کیا گیا. دوسرے اوپینینز کو جو ہے ایون انکلوڈ کرنے میں, اس کو جو ہے سمجھنے میں, ان کو سننے میں بھی لوگ جو ہے تھوڑا جو ہے اس کو ایلینیٹ کرنا, اس کو جو ہے سننا نہیں, اس کو بولنا نہیں دینا, اس کو چپ کرا دو. یہ جو آئیڈیالوجی ہے, وہ فلسفی ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا ضرورت ہے. وہ جو بھی مذہب میں ہو, وہ ہر مذہب میں مذہب کو استعمال کر کے پولیٹکس کھیلنے والے میں یہ موجود ہے. آپ جانتے ہیں یہ جو انڈیا جب آزاد ہو رہا تھا 1947 میں, تو مہاتما گاندھی کانگریس کے پیٹرن ہے اور اس وقت آزاد انڈیا کیا ہونا چاہیے اس کے اوپر تفصیلی جو ہے گفتگو ہوئی. اس میں گاندھی کے سامنے 3 لوگ ہیں. ایک اس وقت 1940 سے لے کے 46 تک جو کانگریس کے پریزیڈنٹ تھے ابوالکلام آزاد تھا, اور ان کے ساتھ جو ہے ان کے دوسرے طرف سردار ولبھ بھائی پٹیل تھے, اور ان کے بیچ میں ایک جواہر لال نہرو تھے. انہوں نے سوچا کہ انڈیا میں, آنے والے انڈیا کا جو
फेट है वो डिटरमाइन करेगा पहला प्राइम मिनिस्टर का सोच और कैसे होना चाहिए हमारा पहला प्राइम मिनिस्टर। जवाहरलाल नेहरू एक आदमी था उनके नज़र में जो एक सोशलिस्ट फॉरवर्ड जो है थॉट रखने वाला एक कांग्रेस पॉलिटिशियन और सबसे सोफिस्टिकेटेड और अच्छा पढ़ा लिखा जो है अच्छा समझ रखने वाला एक पर्सनालिटी। उन्होंने जो राइट विंग इंक्लिनेशन था सरदार वल्लभ भाई पटेल को साइड में रखा और एक मजहब को रिप्रेजेंटेशन नहीं होना, मतलब ख़ास जो है डोमिनेंस नहीं होना चाहिए, इस तरीके से जो है अबुल कलाम आज़ाद को भी रख के जवाहरलाल नेहरू को चुना। जब उस वक्त से और बी आर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है पूरा कन्वीनर बने, नेहरूवियन अम्बेडकरियन जो एक्सिस था वो पिछले 70 साल इंडिया को आगे बढ़ रहा था। नेहरू का और अम्बेडकर का जो है जो धारा है, जो ट्रेडिशन है, जो एक्सिस है, वो इंडिया में पिछले 70 साल चल रहा था। इंडिया एक आज़ाद इंडिया एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या एक मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए, ये एक बड़ा गुफ्तगू था इंडिया आज़ाद होने के पहले। लेकिन बहुत विचार जो है सोच विचार के बाद पाकिस्तान अलग हो गए, जिन्ना जो है और यहाँ के हिंदू महासभा के जो है डिस्कोर्सेस के मुताबिक इंडिया डिवाइड हो गया और पाकिस्तान लेके मुस्लिम नेशनहुड के आधार पर जिन्ना एक मुल्क बनाया। लेकिन मौजूदा इंडिया वो इंडिया क्या होना चाहिए, वो एक हिंदू राष्ट्र बनेगा? नहीं, हमने सोच समझकर ये तय किया कि दिस विल बी ए सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा जिसमें मुल्क का कोई अपना मजहब नहीं होगा। ये मुल्क का मजहब अपना कोई मजहब नहीं है, इक्वल डिस्टेंस टुवर्ड्स ऑल रिलीजन, और कोई बायसनेस नहीं होगा ये मुल्क को। और उस तरीके से उसका पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया, उसका पूरा जो पॉलिटिकल हिस्ट्री आप देखेंगे बहुत सोच समझकर जो है उसको आगे बढ़ाया गया। लेकिन अभी कुछ महीने से एक नया ओरिएंटेशन आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, वो एक मेजॉरिटेरियन ब्राह्मणिकल कॉरपोरेट एक राष्ट्र बनाने का या उस तरीके का एक मोल्ड करने का एक नया जो है एक रुझान अभी पैदा हो रहा है। बेसिकली इसके जो पॉलिटिक्स है, इसके पीछे जो नफरत का राजनीति है, उसको समझने का ज़रूरत है। वो सिर्फ आप सोचिए, इंडिया में इसके पहले सबसे बड़ा जो कम्युनल क्लैश या कम्युनल हेट्रेड का एक हिस्ट्री था वो 90s में था, जब राम जन्मभूमि के आधार उसके लिए जो है एक राम मूवमेंट चल रहा था, राम जन्मभूमि राम मंदिर मूवमेंट चल रहा था। उसको कौन लीड कर रहा था? LK आडवाणी लीड कर रहा था। और इंडिया में बहुत बड़े दंगे हुए, फसादात हुए। लेकिन लिबरहैन कमीशन में अक्सर लोगों को ये याद नहीं होगा, लिबरहैन कमीशन जो उसको पूरा तरीके से जांचने के लिए बनाया गया था, उसके सामने आडवाणी के इकलौता बेटा है जयंत का एक वाइफ है जो है गौरी आडवाणी। गौरी लिबरहैन कमीशन के सामने आके ये बताया कि मैं हर दिन सुबह उठ के राम को और जो है हनुमान के सामने में आके पूजा करता है घर में, लेकिन मेरा जो आडवाणी जी है वो मुझे मजाक उड़ाते थे कि ये क्या जो है कर रहा है, इसका ये क्या है, ये मजाक है, मजाक उड़ा रहे कि ये जो है गौरी आडवाणी ये बोलना चाह रहा था ये ही वॉज नॉट अ रिलीजियस पर्सन। दिस इज रिकॉर्डेड इन द लिबरहैन कमीशन रिपोर्ट। और ये भी बोला कि उनको जो इंट मिल रहा था, जो सोने का चांदी का जो सिंबॉलिक चीज़ें हैं जो मंदिर बनाने के लिए, वो सब वो मेल्ट करके अपने घर के बर्तन बनाते थे, अपने घर के बर्तन बनाते थे। रिलीजियस आदमी, कोई भी रिलीजन अगर फॉलो करने वाला आदमी कभी भी हेट्रेड को बढ़ावा नहीं देगा। आप जानते हैं जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, नाम मोहम्मद अली जिन्ना तो है, लेकिन उनका जिंदगी वो इस्लामिस्ट था? नहीं था, कभी भी नहीं था। वो मुस्लिम नेशनहुड के आधार पर एक मुल्क के लिए वो अपने जो है एक बड़ा कैंपेन पूरा दुनिया के, पूरे इंडिया के हिस्ट्री को बदलने में, पूरा ये साउथ एशिया का हिस्ट्री को बदलने में एक बड़ा रोल अदा किया है। लेकिन ये मोहम्मद अली जिन्ना क्या एक इस्लामिस्ट था? नहीं,
وہ دارو پینے والا جو ہے شراب کے ایڈکٹ تھے اور زندگی میں کبھی بھی اسلام کو فالو کرتے ہوئے زندگی آگے نہیں بڑھایا تھا، لیکن وہ چلایا تھا مسلم نیشن ہوڈ کا راجنیتی۔ اصل میں یہ جو کمیونل پولیٹکس ہے اس میں ریلیجن کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ابھی جب بھی اسلام کے بارے میں آپ جب ریپرزینٹ کرے گا پبلک سٹیج میں، جب سوال جواب ہوتا ہے تو پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ IS کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے، داعش کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے، IS اور اسلام میں کیا رشتہ ہے؟ وہی رشتہ ہے جو میں نے ابھی تک بتایا تھا، اسلام کے ساتھ ان کو جوڑ ہی نہیں سکتا۔ اسلام کا اسلامک سٹیٹ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلامک سٹیٹ اور یہ جو بغدادی کا جو اسلامک سٹیٹ ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اس کے تحت میں آؤں گا۔ میں بولنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو نفرت کی راجنیتی ہے، ایکسکلوزیوسٹ تھاٹ ہے، یہ کوئی مذہب نہیں سکھاتے ہیں، ہر مذہب میں انکلوزیونس سکھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سٹیٹ تھا، جو مدینہ سٹیٹ ہم کہتے ہیں، مدینہ سٹیٹ کہہ سکتے ہیں یا مدینہ سسٹم آف گورننس کہہ سکتے ہیں، جو ہیومن ہسٹری میں سب سے فرسٹ ڈیفائنڈ سٹیٹ ہے، جہاں پر کانسٹیٹیوشن موجود تھا، ایک ماڈرن سٹیٹ کا تمام فیچرز وہ سسٹم آف گورننس میں موجود تھا۔ اس میں کیا وہ جنہ کے جو ہے نیشن ہوڈ، مسلم نیشن ہوڈ کے آدھار پر بنا ہوا اسلامک سٹیٹ تھا؟ کبھی بھی نہیں تھا۔ وہ سٹیٹ میں کیا صرف مسلمان تھے؟ نہیں تھا۔ وہ ایک ایسا سٹیٹ تھا جہاں پر لَتَجِدَنَّ أَشَدُّ النَّاسِ عَدَاوَةَ الَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اسلام سے سب سے زیادہ بغاوت رکھنے والا یہود اور جو ہے مشرک جو بتایا گیا ہے، قرآن کی آیت ہے اس وقت، اس خاص پیریڈ، ہسٹورک پیریڈ میں، وہ یہود کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو المزدلف، یہ تمام یہود ٹرائبس کا ہاتھ ملا کے ان ھذا امتکم امۃ واحدہ، یہ امت یعنی یہ نیشن، یہ سماج ایک سماج ہے، ایک سماج ہے۔ کون؟ صرف مسلم نہیں بلکہ یہ تمام مذہب کے لوگ مل کے ایک ہے۔ یہ جو ڈکلریشن ہے یہ کلاسیکل اسلامک ہسٹری کا اسلامک سٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، اور آج کا یہ جو بتاتے ہیں آئیسس وغیرہ کا اسلامک سٹیٹ میں کیا جو ہے ریلیشن ہے۔ اسلام کا جو ہے ہسٹری آپ جب دیکھیں گے اس کے تحت بہت سارے چیز آپ کے سامنے رکھنے کا ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کیسے جو ہے اپنے پورا جو ہے اسلامک ٹریڈیشن میں اسلام کا ریپرزنٹیشن کیا تھا، the representation of Islam in a plural society۔ یہ ایک خاص ایک پی ایچ ڈی کا موضوع بن سکتا ہے۔ آج اگر اسلامک ہسٹری میں اگر پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں، میں بولنا چاہوں گا کہ یہ جو اسلامک ٹریڈیشن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پلورلزم کے ساتھ، ڈائیورسٹیز، ایون ریلیجیس ڈائیورسٹیز کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سلوک تھا، یہ خود ایک پڑھنے کا موضوع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ جب ہجرہ کر رہے تھے اس وقت ایک غیر مسلم کے سہارا تھا ان کو راستہ دکھانے کے لیے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق اللہ عنہ جب سفر کر رہے تھے اس کے پیچھے سے جو فٹ پرنٹس آتے تھے ریت میں، اس کو رب کر کے ان کو دکھاتے تھے، آپ اس طرف جائیے، اور رب کرتے تھے اپنے جو ہے اپنے جو ہے بکرے کو ایک بڑا یہ لے کے۔ وہ کون کر رہے تھے؟ وہ ایک مسلم نہیں تھا، ایک نان مسلم تھا۔ جب یہ آہستہ آہستہ افواہ شروع ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق اللہ عنہ مدینے کی طرف ہجرہ جانے والے ہیں، وہ مائیگریٹ کرنے والے ہیں، اور مکہ کے پرسیکیوشن کی طرف سے وجہ سے، تو اس وقت ابن دگنا ایک غیر مسلم آ کے ابوبکر صدیق اللہ عنہ سے بول رہے کہ آپ اور آپ کے جیسے لوگ، یہ ملک کے لیے ضرورت ہے، آپ یہاں سے مت جانا۔ کون بول رہے ہیں؟ ابن دگنا، ایک غیر مسلم۔ آج مسلمان، انڈین مسلمان سے لوگ اگر بول رہے ہیں کہ آپ پاکستان چلا جاؤ، اس کا ایک کارن یہ بھی ہے کہ مسلمز کا، ہمارے امت کا اخلاق اور کردار کا بھی ایک بڑا پرابلم ہے۔ ہم کیسے اپنے دین کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، کتنا بھی پولیٹکس کا جال بچھائے، کتنا بھی ہیٹرڈ کا پولیٹکس ہو، اس وقت
مکے میں جو ہیٹرڈ کا پولیٹکس تھا اس کا آدھا بھی نہیں ہے ابھی، لیکن اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے، ابوبکر صدیق اللہ عنہ سے، مشرک وہاں سے جو ہے عام ناگرک لوگ بولے کہ آپ یہاں سے نہیں جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلامک گورننس بنائے، اسلامک اسٹیٹ جب قائم کیے، اس وقت جو گورنر تھے عمرو بن امیۃ الدمری، ایک غیر مسلم گورنر کو دوسرا ملک بھیج رہا ہے گورنر کی حیثیت سے، یہ کون سا اسلام ہے؟ ایک گورنر جو ہے وہ غیر مسلم ہے اور اسلامک اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خلیفہ ہے، اس وقت ڈاکٹر کے لیے، ڈاکٹر بنانے کے لیے تو بہت لوگ ہیں، مسلمس میں تو بہت سارے لوگوں کو ملے گا، لیکن جو آفیشیل ڈاکٹر بنایا گیا وہ عبداللہ بن اریقد ہے، جو ایک کرسچین تھا، ایک کرسچین، ان کو اپنے آفیشیل ڈاکٹر بنایا۔ اسلام مسلمان اور دوسرے مذہب کے لوگ کیسے تھا؟ وہ ایسا تھا، وہ آپس میں جڑے ہوئے تھے، آپس میں جو ہے آرگینک ریلیشن شپ تھا، کبھی بھی ہیٹرڈ کا پولیٹکس وہاں چلے گا ہی نہیں، کیونکہ پورا آرگینک ریلیشن شپ ہے، وہ مینوفیکچرڈ آرٹیفیشل جو ہے فرینڈشپ اور یہ نہیں تھا، سدبھاونا نہیں تھا، وہ ایک آرگینک ریلیشن شپ ہے۔ یہ آرگینک ریلیشن شپ کو فرام دا گراؤنڈ ہم جتنا بنانے میں جو ہے کامیاب رہے گا، اتنا جو ہے یہ ایور لاسٹنگ رہے گا، نہیں تو یہ بہت کم ٹائم کے لیے ایک فیسٹیول کے ماحول میں رہے گا اور وہ پھر ختم ہو جائے گا۔ میں یہ بولنا چاہوں گا کہ یہ جو ہے نفرت کی راجنیتی کو ہم آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کو جو ہے سائیڈ لائن کرنے کا ضرورت ہے۔ ابھی جو ہے ایک نیوز پیپر میں پڑھ رہا تھا، جو ہے پچھلے 2 دن پہلے فرائیڈے میں پی وی سندھو انڈیا کا نام روشن کیا پورا دنیا میں، اولمپکس میں بیڈمنٹن چیمپئن شپ جو ہے سلور جیتا، لیکن ٹائمز آف انڈیا میں ایک نیوز آیا کہ گوگل میں سب سے زیادہ جو سرچ کیا گیا، جو سندھو کے بارے میں جو سرچ کی ورڈز ہے، اس میں ایک ہے دا کاسٹ آف پی وی سندھو، اور صرف سندھو کا نہیں بلکہ ان کے جو کوچ ہے ان کو بھی نہیں چھوڑا، ان کے کوچ کا نام بھی ٹائپ کر کے یہ سرچ کیا گیا کہ ان کا کاسٹ کیا ہے۔ تو اس کو کیری اوور کیا، یہ نیوز کو کیری اوور کیا ہفنگٹن پوسٹ میں، نیو یارک ٹائمز میں، واشنگٹن پوسٹ میں۔ آج یہ تمام یورپین مین اسٹریم میڈیاز میں آپ کو اس کا جو ہے یہ نیوز دیکھ سکتے ہیں کہ انڈینس وانٹس ٹو نو واٹ دا کاسٹ آف پی وی سندھو از رادر دین نوئنگ اباؤٹ دا سلور میڈل شی اٹینڈ۔ یہ ایک ہمارے لیے بہت جو ہے بدنامی آج کے دن ہوا ہے۔ مطلب یہ جو آئیڈینٹیز ہے، یہ آئیڈینٹیز کو ہم بہت سینسٹیولی اور بہت جو ہے نیگیٹو انداز میں لینے کے شروعات جو ہے اس کا جو ہے بہت انکریزڈ رجحان آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں۔ یہ بہت خطرناک ہے، ڈینجرس ہے۔ یہ ڈینجرس فینومینن کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو سائیڈ لائن کرنا اور اس کو ختم کرنے کا ضرورت ہے۔ میں بولنا چاہوں گا کہ ہر مذہب کے جو ہیومینیٹیرین ویلیوز ہے، ہیومینیٹیرین ویلیوز، اب میں نے ایک مسلم ایک عالم سے یہ بات کر رہا تھا کہ اسلامی ٹیکسٹ میں، قرآن میں، حدیث میں سب سے زیادہ کیا ہے، شریعت ہے یا اس میں ویلیوز زیادہ ہے؟ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ میں اس طریقے سے دیکھا نہیں، لیکن آپ جب دیکھیں گے قرآن میں، اس میں جو شریعت ہے، جو حکم ہے، اور خاص طور پر لِكُلٍّ جَعَلْنَاكُمْ شِرْعَةً